امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ چائنا ایران کو مالی امداد، اسپیئر پارٹس اور میزائل اجزاء کے ذریعے مدد فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ معلومات دوستو امریکی انٹیلیجنس رپورٹ سے واقف 3 افراد نے CNN کو بتایا ہے۔ بیجنگ ایرانی تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور اب تک چائنا مشرق وسطی کے جاری تنازع سے باہر رہا ہے، لیکن وہ حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ چائنا ایران پر یہ دباؤ بھی ڈال رہا ہے کہ دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہوں میں سے ایک آبنائے ہرموز سے بحری جہازوں کے محفوظ گزرنے کو یقینی بنایا جائے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چائنا ایران کی حمایت میں احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ چائنا اپنی حمایت میں زیادہ محتاط ہے۔ وہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے کیونکہ اس سے توانائی کی اس سپلائی کو خطرہ ہے جس پر وہ انحصار کر رہا ہے۔ اسی طرح دوستو امریکی انٹیلیجنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس ایران کو خطے میں امریکی افواج، بحری جہازوں اور طیاروں کے مقامات اور نقل و حرکت کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ روس کی جانب سے جاری جنگ میں شامل ہونے کی کوششوں کا پہلا اشارہ ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ روس نے ایران کو جو معلومات فراہم کی ہیں ان کا ایک بڑا حصہ روس کے جدید فوجی سیٹلائٹ سسٹم سے لی گئی تصاویر پر مبنی ہے۔ امریکہ کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ روس کو اس امداد کے بدلے کیا مل رہا ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں کئی ایرانی ڈرونز نے ان مقامات کو صحیح طور پر نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی افواج موجود تھی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کو ایک ایرانی ڈرون نے کویت میں امریکی افواج کی ایک عارضی تنصیب کو نشانہ بنایا تھا جس کو کسی کو علم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے نتیجے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ چائنا یا روس ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ان کارروائیوں میں 50,000 سے زیادہ فوجی، 200 سے زیادہ لڑاکا طیارے اور 2 طیارے بردار بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی دفاعی کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی تیاری بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس کم درجے کے ہتھیاروں کا تقریباً لامحدود ذخیرہ موجود ہے، جبکہ کم درجے کے ہتھیار ایران جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستو مشرق وسطی کی جنگ اب ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں روایتی جنگ کے اصول بدل چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی فضائی کارروائیوں نے اگرچہ ایران کے مرکزی کمانڈ نظام کو نقصان تو پہنچایا ہے، لیکن ایران نے سب سے مہلک ڈی سینٹرلائز موزیک ڈیفنس سسٹم نکال لیا ہے۔ موزیک ڈیفنس سسٹم اس نئی حکمت عملی کے تحت اسلامی انقلابی گارڈ کور کو 31 خود مختار یونٹس میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب تہران میں بیٹھے اعلیٰ حکام کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہر صوبے کا کمانڈر دوستو خود فیصلہ کرے گا کہ کب میزائل داغنا ہے اور کب ڈرون کا حملہ کرنا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی موت کی تصدیق کے بعد ایران نے اس سوسائڈ پروف حکمت عملی کو مکمل طور پر نافذ کر دیا ہے تاکہ قیادت کے خاتمے کے بعد بھی مزاحمت جاری رہ سکے۔ موزیک ڈیفنس سسٹم کا دوستو سادہ مطلب یہ ہے کہ بکھر کر لڑنا۔ جس طرح موزیک پینٹنگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مل کر بنتی ہے، اسی طرح ایران نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے خود مختار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایران کا کل رقبہ تقریباً 16.5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو کیلیفورنیا سے 4 گنا بڑا ہے۔ اتنے وسیع علاقے میں کمانڈ کو 31 حصوں میں بانٹنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر دشمن تہران کو تباہ بھی کر دے تو باقی 30 صوبے اپنی جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ ہر یونٹ کے پاس اپنے ہتھیار، اپنی رسد اور فیصلے کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیادت کو ختم کرنے والے حملوں کے خلاف ڈھال کا کام کرتی ہے۔ ہر یونٹ کے پاس اپنے ہتھیار، اپنی رسد اور فیصلے کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیادت کو ختم کرنے والے حملوں کے خلاف ڈھال کا کام دوستو کرتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے ایران کی جنگی صلاحیت متاثر نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں میں یعنی 20 سالوں میں افغانستان اور عراق میں امریکہ کی ناکامی کا باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے۔
وزیر خارجہ آراغچی کا دعویٰ تھا کہ ایران ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ شاید اسے 4 ہفتوں کا آپریشن سمجھ رہا ہو، لیکن ایران اسے برسوں تک جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کا مقصد ابتدائی جھٹکے کے بعد گوریلا جنگ اور پراکسی نیٹ ورک کے ذریعے دشمن کو الجھائے رکھنا ہے۔ ایران دوستو جانتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ اور اسرائیل کا براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے غیر متوازن جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس میں بھاری ٹینکوں یا بڑے بحری جہازوں کی بجائے موبائل میزائل لانچر، سمندر میں چھوٹی کشتیوں کے جھنڈ اور حزب اللہ، حماس اور حوثیوں جیسے پراکسی گروپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کے موزیک ڈیفنس کے تحت دوستو یہ تمام گروپس آپس میں مربوط تو ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر مکمل انحصار نہیں کرتے۔ اگر ایک کڑی ٹوٹ بھی جاتی ہے تو پوری زنجیر ناکام نہیں ہوتی۔ اسی لیے مغربی دفاعی ماہرین اسے ڈیفنس ان ڈیتھ کہتے ہیں، جو حملہ آور کو آہستہ آہستہ تھکا کر کمزور کر دیتا ہے۔ موزیک وارفیئر کی سب سے بڑی مشکل رابطے کا نظام ہوتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دوستو اکثر ایران کے مواصلاتی نیٹ ورک کو جام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا توڑ نکالتے ہوئے ایران نے علاقائی کمانڈرز کو مکمل آزادی دے رکھی ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر ایران کے کسی شہر کا تہران سے رابطہ منقطع بھی ہو جائے تو کمانڈر اپنی حکمت عملی سے کارروائی جاری رکھ سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایران نے پہاڑوں، ریگستانوں کے نیچے مضبوط بنکر اور محفوظ تنصیبات قائم کی ہیں، جہاں سے ڈرون اور میزائل داغے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ درست فضائی حملوں اور معاشی دباؤ کے ذریعے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایران کے سیکیورٹی سربراہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران نے خود کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر رکھا ہے، کیونکہ ہم نے امریکیوں کا افغانستان میں ان کی شکست اور عراق میں ان کی شکست کا 20 سال تک مطالعہ کیا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جنگ رکھنے یا طویل جنگ رکھنے کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ موزیک ڈیفنس سسٹم اپنایا جائے، ایک لمبی لڑائی لڑی جائے۔ دوستو ایران کی یہ حکمت عملی کا مقصد دشمن کے لیے فتح کو اتنا مہنگا بنا دینا ہے کہ وہ خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے، فتح کا سوچے تک بھی نہ۔ افغانستان میں امریکہ کے 20 سالہ قیام اور عراق کی بدامنی سے سبق سیکھتے ہوئے ایران نے اپنے نظام کو دوستو اتنا لچکدار بنا لیا ہے کہ اسے محض بمباری سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ موزیک ڈیفنس سسٹم کا دوستو ایک نیا پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ بغیر انسان کے چلنے والے ہتھیار اس میں ہوتے ہیں۔ اس میں UAV، زمین پر چلنے والے روبوٹس اور پانی کے اندر کام کرنے والے ڈرونز بھی شامل ہیں۔ ان چھوٹے اور نسبتاً سستے ہتھیاروں کو نیٹ ورک کے ذریعے جوڑ کر ایک موزیک بنایا جاتا ہے جو دشمن کے بڑے اور مہنگے نظاموں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس سے نہ صرف ایرانی فوجیوں کی جان محفوظ رہتی ہے بلکہ دشمن کے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ حملہ کس سمت سے آ رہا ہے۔ یوں بقا کی صلاحیت دوستو کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ راہل گاندھی نے مودی حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کیا اب امریکہ فیصلہ کرے گا کہ بھارت نے کس سے تیل خریدنا ہے اور کسی سے نہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے دوستو بھارت کو روس سے تیل خریدنے کے لیے 30 دن رعایت دینے کے فیصلے نے بھارت کی اندرونی سیاست میں طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ کانگریس نے اسے بھارت کی خود مختار خارجہ پالیسی کی ناکامی اور مودی حکومت کی کمزوری قرار دے دیا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ امریکی سیکرٹری خزانہ بھارت کو روسی تیل خریدنے کی اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ بھارتی حکومت ہر امریکی حکم کے سامنے کیوں جھک رہی ہے؟ بی جے پی نے بھارت کی آزادانہ خارجہ پالیسی کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ مودی حکومت اب کچھ ہمت اور حوصلہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا بھی دوستو کہنا ہے کہ امریکہ سے اس طرح کی اجازت لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی حکومت کی معاشی پالیسیاں اب امریکہ کی مرہون منت ہیں۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے امریکی صدر ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے دوستو کہا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی بحری جہاز بھیج کر دکھاؤ۔ اگر امریکہ اپنے بحری جہاز بھیجنا چاہتا ہے تو وہ آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزار کر دکھائے۔
یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے منگل کے روز کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر امریکی بحریہ آبنائے ہرموز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ صدر کا کہنا تھا کہ اگر حالات کا تقاضا ہوا تو کمرشل جہازوں کے ساتھ ساتھ امریکی نیوی بھی آبنائے ہرموز میں جائے گی، جبکہ جہازوں کے انشورنس کے معاملے میں امریکی مالیاتی ادارے بھی مدد فراہم کریں گے۔ لیکن دوستو ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ ہی آگے کچھ نظر آ رہا ہے۔ یقیناً دوستو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آبنائے ہرموز دنیا کے اہم ترین تیل بردار بحری راستوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ مشرق وسطی کے کئی تیل پیدا کرنے والے ممالک خصوصاً سعودی عربیہ، ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کا برآمد شدہ تیل اسی راستے سے عالمی منڈیوں تک پہنچتا ہے، جو کہ اب بند ہو چکا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی حملہ یا میزائل حملے نہیں کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں ہونے والے حملوں پر پڑوسی ممالک سے معذرت خواہ ہیں، ہمارا دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ لیڈرشپ کونسل نے پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی حملہ یا میزائل حملہ نہ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی حملہ یا میزائل حملے نہیں کیے جائیں گے جب تک ان ممالک کی سرزمین ایران پر حملہ کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر مسعود کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، دشمن کو ایرانی عوام کے ہتھیار ڈالنے کی خواہش کو قبر میں لے جانا پڑے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی بھیجنے کے لیے تیسرے طیارہ بردار جہاز کے بیڑے کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیسرا طیارہ بردار جہاز بیڑا اوقیانوس اطلس عبور کرنے اور ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا بھی کہنا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ تنازع بڑھا تو لینڈ فورسز کو بھی مشرق وسطی بھیجا جا سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ کے 2 طیارہ بردار جہاز پہلے سے ہی اس خطے میں موجود ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے دوستو ایک پاکستانی شہری کو صدر ٹرمپ کو اور دیگر اہم امریکی سیاستدانوں کو ایران کے کہنے پر مارنے کی منصوبہ بندی کرنے پر مجرم قرار دے دیا ہے۔ آصف مرچنٹ پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکہ کی جانب سے ایرانی فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کو مارنے کا بدلہ لینے کے لیے ان کو شہید کرنے کا بدلہ لینے کے لیے ٹرمپ اور دیگر کو نشانہ بنانے کے منصوبے میں امریکہ میں لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آصف مرچنٹ کو ایرانی حکام کی ہدایت پر اور قومی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے تخریب کاری کی کارروائی کا ارتکاب کرنے کے جرم میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ آصف مرچنٹ نے ایران کی اسلامی انقلابی گارڈز کور کے ساتھ سازش میں شامل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ آصف مرچنٹ کا کہنا تھا کہ اسے کبھی بھی کسی مخصوص شخص کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس کے ایرانی ہینڈلر نے ایرانی دارالحکومت میں بات چیت کے دوران 3 افراد کے نام بتائے۔ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملہ ہونے سے پہلے ہی اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کی اہلیہ نے دوستو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی اسرائیل پر حملے سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کو لائک کیا تھا، جس پر اب انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک ایسی پوسٹ کو لائک کیا تھا جس میں فلسطینیوں کو اسرائیل کی سرحدی بار عبور کرتے دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے جس ایک اور پوسٹ کو پسند کیا تھا اس میں فلسطینی افراد کو ایک قبضے میں لیے گئے اسرائیلی فوجی گاڑی کے ساتھ بیٹھے دکھایا گیا تھا، جبکہ یہ دونوں پوسٹیں اسی دن شیئر کی گئی تھی جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ممدانی کی بیوی نے حملے کے اگلے روز ہی اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں کی حمایت میں بھی 2 پوسٹیں لائک کی تھیں۔ اب شدت پسند تنظیمیں انہیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ سینیٹر ایڈم شیف نے ایران جنگ کے معاملے پر بار بار موقف بدلنے پر ٹرمپ انتظامیہ کو بے عزت کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیا گیا ہے، تاہم جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ موقف بدل دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک اہلکار کہتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہدف ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی لڑ رہے ہیں۔
برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی بمبار طیارہ B-1 دوستو رائل ایئر فورس فیئر فورٹ پہ پہنچ گیا۔ صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم پر فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت میں تاخیر پر تنقید کی تھی۔ اس کے علاوہ ٹوری پارٹی کی لیڈر نے بھی اڈوں کی اجازت میں دیر پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب برطانیہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہودی مقامات کی جاسوسی کے شعبے میں 10 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ برطانوی پولیس کا کہنا تھا کہ تمام افراد کو قومی سلامتی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں ایک ایرانی شہری جبکہ 3 ایرانی نژاد برطانوی شہری بھی شامل تھے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت نے دوستو انڈونیشیا کے صدر کو شدید داخلی دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ انڈونیشین عوام اور سیاستدانوں نے صدر کی موجودہ پالیسیوں پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ سے فوری طور پر دوری اختیار کر لیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حالیہ کارروائیوں کے بعد انڈونیشیا میں عوامی غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ انڈونیشیا نے اب تک اسرائیل کے ساتھ کوئی باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے ہیں۔ اس سے پہلے پیس بورڈ کے تحت صدر نے غزہ میں 8,000 انڈونیشین فوجی بھیجنے کی پیشکش کی تھی۔ تاہم عوام کا ماننا ہے کہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات فلسطین اور ایران کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے دوستو تابڑ توڑ حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ ان حملوں کے باعث لاکھوں اسرائیلی شہری رات بھر پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ ایران دن میں بھی حملے کر رہا ہے، جبکہ اسرائیلی سائرن پچھلے 24 گھنٹوں سے دوستو مسلسل چیخ رہے ہیں۔